بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. معزز برادران اسلام اور میری محترم ماں اور بہنوں، خلاصہ مطالب قرآن کی آج کی مجلس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی عظیم کتاب کے معانی، اس کے مطالب اور اس میں جو عظیم خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہدایات اس کتاب کے اندر رب تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے۔ آئیے آج کے دن شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام۔ تو سب سے پہلے اس سورت کا تھوڑا سا تعارف کرا دیتے ہیں۔ یہ سورت جو ہے مکی ہے، اور اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ جن عقائد کی طرف آپ مکے میں 13 سال دعوت دے رہے تھے، ان عقائد کا دلائل و براہین کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سورت کا بیشتر حصہ 7ویں پارے میں ہے، اور اس کے بعد کچھ حصہ 8ویں پارے میں بھی ہے، اور یہ قرآن مجید کی لمبی سورتوں میں سے ہے۔ اسی لیے اس سورت کو اور اس کے بعد جو سورت الاعراف ہے ان کو طولین کہا جاتا ہے، یعنی دو لمبی سورتیں، جن میں سورت الاعراف پہلے نمبر پر ہے، اس سے بڑی ہے، اور پھر سورت الانعام ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے مشرکین کی بہت سی ان بدعات کا جو انہوں نے جانوروں سے متعلق ایجاد کر لی تھی، اور حلال و حرام کے فیصلے خود کر لیا کرتے تھے کہ یہ جانور حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور ان کی مرضی پر سب وہ حلال و حرام کا نظام چل رہا ہے۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض نے یہ بات کہی کہ اسلام سے پہلے عربوں کی جاہلیت کا اگر کوئی اندازہ کرنا چاہے تو وہ سورت الانعام کو پڑھے۔ جب ہوتا تھا وہ ایک نئی رسم ایجاد کر لیتے، فلاں جانور حلال ہے، اور اگر کوئی جانور ان کو پسند نہیں آتا یا ان کے مزاج کے خلاف ہوتا تو کہتے کہ جو ہے ایسا ہے کہ یہ جانور جو ہے حرام ہے، اور کبھی کہتے ہمارے لیے تو حلال ہے لیکن ہماری بیویوں پہ حرام ہے۔ گوشت ہم لوگ کھائیں گے اور بیویاں کیا ہے، وہ جو ہے دال چبائیں گی۔ یہ والا مزاجی بہت سے لوگ ہوتا عرب میں۔ تو ان سب کی تردید کی گئی ہے اس صورت میں، اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے مشرکین کو خطاب کر کے
کہ حلال و حرام تو اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے کہ وہ کس چیز کو حلال رکھے کس کو حرام. تم کون ہوتے ہو حلال و حرام کا اعلان اور بیان کرنے والے اور تشریع یعنی قانون بنانے والے شریعت بنانے والے. اور اس صورت میں بنیادی طور پر عقیدہ توحید کے دلائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کے دلائل، اور پھر حساب کتاب یعنی قیامت کا قائم ہونا اور اس کی حقانیت کے دلائل، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور عموماً مشرکین جن باتوں کو جن شبہات کو پیش کرتے تھے اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے، ان کے جوابات دیے گئے ہیں اس صورت کریمہ میں. اور یہ اسلوب جو ہے دو طرح کا اس صورت میں اپنایا گیا. ایک کو کہا جاتا ہے اسلوب تقریر اور دوسرا ہے اسلوب تلقین. یعنی اللہ تعالی نے توحید و رسالت اور آخرت کے دلائل ثابت کرنے کی شکل میں پیش کیے ہیں، اور بہت سے دلائل ایسے ہیں جن کا جو تلقین کے اسلوب میں ہے. یعنی مشرکین کے سوال یا اعتراض کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل، آپ انہیں اب یہ جواب دیجیے. یعنی جب بھی یہ کوئی اعتراض کریں اور وہ اعتراض ان باتوں سے متعلق ہو تو ہم نے آپ پر جواب نازل کر دیا ہے، آپ ان کو یہ جواب دیجیے. اسی لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تلقین کا جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے مشرکین کو جواب دینے میں، وہ اسی عظیم صورت میں ہے، سورۃ الانعام میں. قل ای شیء اکبر شہادہ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم. اس طرح سے قل کا جو کلمہ ہے یہ اسلوب تلقین میں آتا ہے، اور تقریباً 44 مرتبہ بتایا کہ یہ اس صورت میں وارد ہوا ہے یہ کلمہ. اور یہ صورت اور اس کے جو نزول کا زمانہ ہے، مفسرین کے اندازے کے مطابق اس کا زمانہ معراج کے آس پاس کا زمانہ ہے. معراج واقع جب ہوئی ہے جس سال، اور وہ تقریباً نبوت کے 10ویں سال کے بعد واقع ہوئی. 10ویں سال کے اواخر میں اور یا 11ویں سال کی شروعات میں. اس وقت یہ صورت نازل ہوئی. اور اس صورت کی ایک اور بلکہ دو عظیم خصوصیات اور ہیں. وہ یہ ہیں کہ اتنی بڑی صورت جو نازل ہوئی ہے وہ بیک وقت نازل ہوئی ہے. پوری صورت قرآن مجید کی بیشتر صورتیں ایسی ہیں جن کی ساری آیتیں ایک ساتھ نہیں اتاری گئیں. کبھی کچھ حصہ اتار دیا گیا، کبھی بعد میں کچھ آیتیں آئیں، پھر کچھ آیتیں نازل ہوئی، پھر کچھ آیتیں نازل ہوئی. اور جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم علیہ السلام سے بتایا کہ آپ ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں جگہ آپ لکھوائیے.
इन आयत को यहाँ लिखवाइए। बेशतर कुरान का हिस्सा और उसकी जो बड़ी सूरतें वो इसी तरह नाजिल हुई, सिवाय सूरे अनआम के। तो मक्के में ये नाजिल हुई और एक साथ नाजिल हुई ये पूरी सूरत। और दूसरी इसकी बड़ी खुसूसियत ये है कि जब ये नाजिल हुई तो इस सूरत के साथ फरिश्तों की एक बहुत बड़ी तादाद आई और उनकी तादाद का तज़किरा तफसीर की मुतादिद किताबों में आया हुआ है कि तकरीबन 70,000 फरिश्ते मक्के में नाजिल हुए थे इस सूरत के साथ। और पूरे मक्के में फरिश्तों की तस्बीह से आवाज बुलंद थी, 70,000 फरिश्ते। और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये सूरत पढ़कर सुनाते जा रहे थे और फरिश्ते तस्बीहात पढ़ रहे थे मक्के में। इस रिवायत पर सनदन कुछ कलाम है, लेकिन कई मुहक्किकीन उलमा ने इसकी तक़वियत की है और कहा कि इसके शवाहिद बहुत ज्यादा हैं जो बताते हैं कि इसकी असल है, लिहाजा ये हदीस हसन है। आप अंदाजा कीजिए और गौर कीजिए कि इतनी बड़ी सूरत एक साथ नाजिल हो रही है और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते जा रहे हैं और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा में सुन रहे हैं और आपने पहली मर्तबा में पूरी सूरत हिफ्ज कर ली, जबकि इस सूरत में मुतशाबिहात भी बहुत। और जो सूरतें हुफ्फाज के लिए याद करने में भारी पड़ती हैं उनमें से ये एक सूरत है, सूरह अनआम। ये तो इस सूरत के मुताल्लिक कुछ बातें थी जो आपको यहाँ बयान की गई। अब इस सूरत का इससे पहले वाली सूरत सूरह मायदा से क्या ताल्लुक, उसकी मुनासबत सुनिए। तो ताल्लुक ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह मायदा के आखिर में रोजे कयामत की हवलनाकियों का हिसाब किताब का एक नक्शा बयान किया है, मंजर कशी की है कि उस दिन बड़ी हवलनाकियां होंगी और बंदों से कह दिया गया, बंदो उस दिन की तैयारी करो, मैंने तुम्हें कयामत के दिन के हिसाब के लिए पैदा किया है, तुम्हें कयामत के दिन से मफर नहीं है। एक दिन मैं कयामत कायम करूंगा और वो दिन कब आएगा, रब ने बार बार कुरान मजीद में कहा कि उस दिन के वक्त मुकर्रर को सिर्फ अल्लाह जानता है। किसी नबी, पैगंबर और किसी फरिश्ते और किसी वली को अल्लाह ने इसका इल्म नहीं दिया। तो उस दिन जो हिसाब किताब अल्लाह ताला बंदों का लेगा वो अदल इंसाफ की बुनियाद पर होगा और मोमिनों को अल्लाह ताला अपनी जन्नतों में दाखिल कर देगा और काफिरों को जहन्नम में दाखिल कर देगा। ये जो फैसले होंगे रब ताला के, ये इंसाफ और रहमत की बुनियाद पर होंगे। इसलिए
ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جانی چاہیے کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ انصاف کیا. اسی لیے قیامت کی تباہیوں کا ذکر کرنے کے بعد سورہ انعام کی پہلی آیت میں کہا الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ تمام طرح کی مدح و ستائش صرف اللہ ہی کے لیے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اس نے تاریکیوں کو اور روشنی کو پیدا کیا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن پھر بھی کافر ہیں جو رب العالمین کو اپنا خالق و مالک مانتے ہیں اور ماننے کے باوجود اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اس پروردگار کو. اس رب کی برابری میں بہت سے معبودوں کو کھڑا کر کے رب کا جو خاص حق ہے عبادت کا، اس میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. کوئی لات و منات کی پرستش کر رہا ہے، تو کوئی حضرت عزیر کی پوجا کر رہا ہے، تو کوئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ مریم کی کر رہا ہے، کوئی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی کر رہا ہے، اور کوئی بہت سے پتھروں کی کر رہا ہے، اور کوئی فرشتوں اور اولیاء کی کر رہا ہے، کوئی قبروں کی پوجا کر رہا ہے. گرچہ کی مشرکین نے اپنے لیے طرح طرح کے معبود مقرر کر لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کائنات کی جو مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سے ایک ذرے میں بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں. جب کسی کا کوئی حصہ نہیں اور کوئی خالق ان میں سے نہیں ہے، تو یہ عبادت کا مستحق کیسے ہوئے؟ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں اور پھر سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے جب تذکرہ کیا نجران کے ان نصرانیوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ اور بحث کرنے کے لیے آئے تھے، مباحثہ کر رہے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لا لیں گے لیکن اس شرط پر لائیں گے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مان لیجئے. تو آپ نے پوچھا کہ وہ رب ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے رب العالمین ہے. رب العالمین آپ کے بقول، نصرانیوں کے بقول تو رب العالمین تھے. کا اچھا. تو وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی مریض پر اس کی تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے اور اس کو شفا مل جاتی تھی. مردے کو پکارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جو نابینا پیدا ہوتا ہے، اس کی آنکھ پر ہاتھ رکھتے تھے اور اسے بینائی مل جاتی تھی. کسی کو سفید داغ رہتا تھا، اسے پڑھ کے دعا پھونک دیتے، ہاتھ رکھتے، اسے اللہ تعالیٰ شفا دیتا تھا. ایسے عظیم الشان معجزے تھے. اور نصرانی کہنے لگے یہ سب کام تو اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے، اس لیے ماننا پڑے گا نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم معجزات کی بات کر رہے ہو، معجزات تو اللہ تعالیٰ اپنے سارے پیغمبروں کو دیتا ہے. یہ معجزے جو تم بیان کر رہے ہو ان میں سے کون سا معجزہ جو رب نے مجھے نہیں دیا ہے؟ کہا تم مردوں کو زندہ کرنے کی بات کر رہے ہو، وہ مردے جن میں پہلے سے روح اور جان تھی،
ان میں دوبارہ روح کا لوٹ آنا تو امکان والی بات ہے نا. کہا لیکن غیر ذی روح میں روح آنا یہ زیادہ حیرت والی بات ہے کہ جس میں پہلے روح تھی نکل گئی پھر اس میں روح آ گئی اور اونچی زندہ ہو گئی. اس میں حقیقت میں اس واقعے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں جو بخاری وغیرہ کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انصاریہ جو ہے صحابی تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ایک غلام ہے, میں سوچ رہی اس سے کہتی ہوں کہ آپ کے لیے ایک ممبر وہ بنا دے. تو آپ تقریر کرتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں, تو کھجور کا ایک تنا قبلے کی طرف پہلی صف میں گڑا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہوتے تھے جیسے اسٹیج وغیرہ پہ آج کل بنایا جاتا. آپ اس پر ہاتھ رکھتے تھے اور وہاں سے آپ تقریر کرتے تھے. تو جب انصاریہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر بنوا کے رکھ دیا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جا کر بیٹھ گئے تاکہ آپ وہاں پر خطبہ دیں. اس میں کھجور کے اس تنے کے ٹکڑے سے رونے اور بلبلانے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو. اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جو بھی موجود تھے سب نے اس آواز کو سنا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس تنے کے پاس گئے اور جا کر کے آپ نے اس پر ہاتھ رکھا اور جیسے بچے کو چپ کرایا جاتا ہے اس کو آپ نے سہلا کر کے چپ کرایا. تو اس کی آواز بند ہوئی, رونا بند ہوا. علماء کہتے ہیں, امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے, کہا یہ معجزہ مردوں کو زندہ کرنے سے بڑا معجزہ, کیونکہ درخت تو درخت ہے, اس میں سے بچے کے رونے کی آواز کیسے آئے گی. یہ معجزہ تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, کانوں سے سنا. تو بہرحال نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے نصرانیوں کے جو راہب وغیرہ تھے اور ان کے دین کے جو ترجمان تھے وہ لوگ آپ سے مباحثہ کر رہے ہیں اور یہ دلیل وہ دلیل پیش کر رہے تھے. آپ نے کہا یہ سب دلائل تو خیر چھوڑو, یہ تو تم بتاتے رہو گے, میں ان کو بھی ان کا جواب تم کو دیتا رہوں گا. ان کے پاس ان کے لیے تو میرے پاس بہت سے جوابات ہیں. تم یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی تھی کہ نہیں. کہاں بھوک لگتی تھی. کہا وہ کھاتے کیا تھے. کہا زمین میں سے جو غلہ, جو اناج یا جو پھل پیدا ہوتا ہے وہ اس میں سے کھاتے تھے. کہا اس اناج کو, درخت کو, پھل کو پیدا کون کرتا تھا. کہا اللہ رب العالمین. کہا پیدا اللہ کرتا تھا اور خوراک بناتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اور بطور غذا کے ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوئے کہ نہیں. تو وہ رب کیسا جو دوسرے کا محتاج ہو. اس کو حاجت نہیں ہونی چاہیے کسی کی. میرے رب کی پیدا کی ہوئی چیز میں سے تو کھا رہے ہیں. اب تم لوگ کہہ رہے ہو کہ وہ پروردگار عالم ہے, تو پروردگار عالم کو بھوک نہیں لگنی چاہیے نا. وہ تو دوسروں کو روزی دیتا ہے اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام روزی تلاش کر رہے ہیں اور بھوک لگ رہی ہے اور پیاس لگ رہی ہے. اور اس کے بعد جو بشری تقاضا ہوتا ہے, آپ نے وہ بھی پوچھا ان سے کہ بشری تقاضا ان کو لائق ہوتا تھا یا نہیں. کہا ہوتا تھا. کہا پھر بھی تم ان کو پروردگار عالم ثابت کرنا چاہ رہے ہو. کہا وہ اللہ کے بندے تھے, اس کے غلام تھے اور آج بھی وہ غلام ہیں.
ہاں وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے چنا، جیسے اس نے بہت سے نبیوں اور رسولوں کو چنا۔ تو یہ جو دلائل بیان کیے گئے، ان دلائل کی جو تلقین کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طریقے سے مشرکین عرب جو تھے وہ بھی اپنے شرک کی حقانیت پر بحث و جدال کیا کرتے تھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کبھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس سورت کے اندر توحید کے بے شمار دلائل جمع کر کے ایک ساتھ اتار دیے۔ اسی لیے جو شخص اس سورت کو ازبر کر لے، پختہ طریقے پر یاد کر لے، اس کے علم کو حاصل کر لے، سمجھ لے، اور اس پر عمل بھی کرے، اس کو کہا گیا ہے کہ وہ عالم متبحر ہوگا۔ اس سورت کو اور شروع کی، یعنی شروع سے لے کر سورہ بقرہ سے لے کر کے 7 سورتیں جو یاد کر لے، ان کو سبع طوال کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ 7 لمبی سورتیں دی گئی ہیں، اور انجیل کی جگہ مجھے وہ سورتیں دی گئی ہیں جن کی آیتیں 200 کی تعداد پر تقریباً اس کے آگے پیچھے مشتمل ہوتی ہیں، ان کی جگہ مجھے انجیل دی گئی۔ اسی طرح پھر آپ نے زبور کا بھی بیان کیا، اور کہا کہ مجھے فضیلت دی گئی ہے مفصل سے۔ مفصل یعنی سورہ قاف اور حجرات وغیرہ کے بعد سے جو پورا آخر کا قرآن ہے، کہا وہ مجھ کو زیادہ دیا گیا ہے، اور اس طرح کی صورتیں پچھلی آسمانی کتابوں میں نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی الوہیت کا بیان کیا اور بتایا کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے مٹی سے، اور کہا کہ مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر میں تمہیں مٹی میں ملا دوں گا، نہیں موت کے بعد تمہیں قبر میں پہنچا دوں گا، تم مٹی ہو جاؤ گے، اور جس نے تم کو ایک بار پیدا کیا وہ دوسری بار پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی معبود برحق ہے، آسمانوں میں بھی، زمین میں بھی، اور ساری کائنات میں۔ تمہاری تمام باتوں کا علم اسی کو ہے، اسی کو کہا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ جن باتوں کو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، سب کو وہ جانتا ہے، اور تمہارے اعمال کو وہ جانتا ہے، اور تم سے پہلے بھی جو امتیں اور قومیں آئیں، انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزات کا سوال کیا۔ جب بھی ہم نے معجزات دیے، معجزات کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ ایمان نہیں لے آئے، جب وہ ایمان نہیں لے آئے تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے جرائم کا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کی بدسلوکی تھی، ان کا بیان متعدد آیات میں کیا ہے، اور کہا کہ ہم نے پچھلی اقوام پر اپنی نعمتیں بہت زیادہ کی تھی، بے شمار نعمتیں انہیں دی، ہم نے نہریں جاری کی، ان کے لیے باغات ہم نے بنائے، کشادہ روزی ہم نے دی، لیکن جب انہوں نے ہمارے نبیوں کا مذاق اڑایا اور انہوں نے شرک کیا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور مراد ہے یہاں پر قوم عاد و سمود، اور اس کے بعد ان سے پہلے قوم نوح، اور پھر آگے چل کے قوم ابراہیم، اور اس کے بعد فرعون وغیرہ، اور فرعون کے ساتھ جو لوگ تھے، ان لوگوں کی تباہی مراد ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں یہ لوگ کہتے ہیں آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی اتارتا ہے اور میرے پاس فرشتہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے دی تھی، اسی طریقے سے وہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں کاغذ میں لکھ کر کے کیوں نہیں آپ کو دے دیتا ہے تاکہ ہم دیکھیں تو ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ کتاب آسمان سے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہم ایسا کریں بھی کہ کتابی شکل میں قرآن مجید کو ہم اتار دیں اور مشرکین مکہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھیں اور یقین کر لیں، کہا تو بھی وہ یہی کہیں گے کہ بڑا کمال کا جادو ہے، ہم نے مطالبہ کیا تھا جادو کے ذریعے کتاب بھی تیار کر لی اس بندے نے، کہا اس لیے ان کے مطالبے کے مطابق عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور بھی مشرکین کہتے تھے چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں، تو پیغمبر کے پاس تو فرشتے ہی آتے ہیں نا؟ آپ نے کہا بالکل، پیغمبروں کے پاس تو فرشتے آتے ہی ہیں، اللہ کا پیغام لے آنے کے پہنچانے کے لیے آتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں۔ تو کہنے لگے وہ فرشتے جو آتے ہیں وہ فرشتے آپ ہم کو کیوں نہیں دکھاتے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہو اور اس کے پاس کوڑا ایک ہو، اور جس کو آپ دعوت دیں اور وہ ایمان نہ لے آئے، وہ فرشتہ فوراً اس پر کوڑے برسائے کہ اے فلاں شخص ایمان لے آؤ، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ایمان لے آؤ ورنہ کوڑے پڑتے رہیں گے پڑتے رہیں گے پڑتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اگر فرشتے ہم اتار دیں اور تم ان کو آنکھوں سے دیکھ لو تو یہ ایمان بالغیب کہاں رہ گیا؟ یہ تو تم کو زبردستی ایمان پر مجبور کرنے والی بات ہوئی، اور پھر تو ہمارا فیصلہ آ جائے گا، اور فیصلہ کب آتا ہے؟ موت آنے کے وقت فیصلہ آتا ہے، انسان فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، اس کو فرشتے دکھا دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح جب عذاب اللہ تعالیٰ اتارتا ہے تو بھی فرشتے انسانوں کو کافروں کو دکھنے لگتے ہیں، اور اس وقت ایمان لانے کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کے بعد بتایا تم فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہو نا، اس کے لیے ہم نے قیامت کے دن مقرر کیا ہے، وہاں فرشتوں کا دیدار خوب کرتے رہنا، لیکن اس دن تمہارے لیے کوئی خیر کا پیغام نہیں ہے، تمہارے لیے بڑی تباہی ہوگی اور تم کو جو ہے بہت ہی سخت عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، کہا یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جب ہوتا ہے نئی نئی بات سناتے رہتے ہیں کہ آج یہ وہی آئی، ایک آیت اتری، دوسری آیت اتری، یہ صورت آئی، وہ آئی، ہر دن تو آپ ایک نئی بات بتاتے رہتے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، آپ نے کہا مجھ پر وہی اترتی ہے تو کیوں نہیں بتاؤ، میری تو وہی ذمہ داری ہے، میرا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت کو تمہارے دلوں میں داخل کرنا نہیں ہے، میرا کام ہے اللہ کے پیغام کو تمہیں سنا دینا، پہنچا دینا، اور وہ میں کر رہا ہوں اور وہ کروں گا انشاءاللہ۔ تو مشرکین اس طرح سے آپ کا مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام سے کہا آپ پریشان نہ ہو، ان کے استہزاء اور تمسخر پر آپ صبر کریں، اور آپ جان لیجئے کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ان کی قوموں نے بھی اسی طرح سے کیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ان کو ہم نے ایک وقت کے لیے ڈھیل دی ہوئی، اور جب عذاب کا دن آ جائے گا اس دن ہم ان کو پکڑ کے ہلاک کر دیں گے۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ رب العالمین نے توحید کے پھر اور کچھ دلائل دیے اور کہا آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اور ملکیت تو رب جلیل ہی کی ہے، ان کا نہ کچھ ہے اور نہ ان کے معبودوں کا کچھ ہے، اور نہ یہ لوگ کچھ تصرف کر سکتے ہیں کائنات کے اندر، تو یہ کس بات پر شور مچا رہے ہیں، ان کا کچھ ہے یہاں پر؟ وہ تو شکر کرے کہ ان کو ہم نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے تاکہ یہ زندگی گزار لیں، اور قیامت کے دن آئے تو یہ نہ کہے کہ رب تو نے ہمیں تو کھانے کے لیے بھی نہیں دیا تھا،
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت کے دن جسے اللہ تعالی اس دن کے عذاب سے بچا لے گا وہی کامیاب ہوگا، لہذا اس کامیابی کو تلاش کیجیے آپ بھی، اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے بھی کہیے کہ تم لوگ قیامت کے دن کی تیاری اس دن کے آنے سے پہلے آج دنیا میں کر لو۔ یہ بات بار بار اس صورت میں اور قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں بیان کی گئی ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ کی رسالت کے لیے گواہ تو لائیے، کوئی گواہی تو کھڑا ہو کے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، یہ کہتے ہیں کہ گواہ لائیے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑی گواہی کس کی گواہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد دنیا والوں سے کہا گیا، مسلمانوں سے بھی اور تمام جن و انس سے، کیا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہ میری طرف یہ قرآن یعنی یہ عظیم الشان کتاب اتار دی گئی، اس کا نزول ہو گیا ہے، کیوں؟ تاکہ میں تمہیں قرآن مجید کے ذریعے سے ڈراؤں، جو باتیں اس میں ذکر ہیں ان کے ذریعے تم پر اللہ کی حجت قائم کر دوں، اور جن کو یہ پیغام پہنچے ان سب کو میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اس آیت سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمی ہے، آپ کی شریعت سارے جہانوں کے لیے، تمام انس و جان کے لیے ہے، اور سب پر فرض ہے، ضروری ہے کہ اس پر ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ دنیا میں تھے اس وقت بھی یہ فرض تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک بھی ہے۔ آپ ہی کی شریعت خاتمۃ الشرائع ہے، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین، آپ کے بعد کوئی نئی کتاب اور کوئی نئی شریعت نہیں نازل ہوگی، اور نہ کسی نئے نبی اور رسول کی بعثت ہوگی۔ ایک بات، دوسری ایک اور بات علماء نے یہاں پر لکھی اور بیان کی ہے کہ تبلیغ اور حجت کس بات کی ہونی چاہیے اور کس کتاب کی؟ کہا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، قرآن مجید کی جو وحی اتری ہے نا، قرآنی تعلیمات اور اس کی ہدایات لوگوں کو پہنچائی جائے، بیان کی جائے، تبلیغ کا جو بھی کام ہو وہ قرآن کے پیغام کا کام ہو۔ آج بہت سے لوگوں نے دعوت کا کام کرنے کے نام پر، تبلیغ کا کام کرنے کے نام پر بہت سی جھوٹی روایتیں پھیلانا شروع کر دی، اور یہ کام تقریباً 70-80 سال سے تو ہو رہا ہے، اس سے کچھ اور مزید تقریباً 100 کے قریب ہو گیا ہوگا، لیکن یہ تماشا ہو رہا ہے کہ قرآن کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، جھوٹے خوابوں کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ گڑی ہوئی کرامات، شیطان نے وہ واقعات جو ان کے دلوں میں القاء کیے اتارے ہیں ان کو پھیلانا، کہ 4 آدمی گئے تھے جرمن کے فلاں گاؤں میں، اور وہاں گئے اور انہوں نے وہاں پر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اسلام بالکل سچا دین ہے، اور ہندوستان سے جو فرقہ آیا ہوا ہے وہ بہت دیندار ہے، اس کی بات مانو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ تو جرمن کا پورا گاؤں اور پھر پورا شہر مسلمان ہو گئے۔
یہ ایک کہانی وہاں جرمن میں بیان کی جاتی ہے، اس جھوٹی کہانی کو آ کر کے دوسرے ملک میں بیان کیا جاتا ہے، پھر تیسرے ملک میں، پھر چوتھے ملک میں، پھر پانچویں ملک میں۔ یہ ان جھوٹی اسٹوریوں پر جو ہے یہ پورا فرقہ چل رہا ہے، دیکھیے اس طرح کی آیات قرآن مجید میں بھری ہوئی ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی نا وہ قرآن مجید سے کی ہے۔ آپ قرآن مجید سنایا کرتے تھے، اس کو قرآن کہتا بھی ہے یتلو علیہم آیاتی، رب کی آیتیں پڑھ کے ان کو سناتے، اور یہ بھی کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں یہ آیتیں کئی مقامات پر ہیں۔ تو پتہ چلا کہ لوگوں کو تعلیم کس چیز کی دینی ہے؟ اللہ کی کتاب کی اور حکمت، اور حکمت سے مراد سلف کا اجماع ہے کہ حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں جو صحیح اور ثابت ہیں، جھوٹی کہانیاں نہیں، یا موضوع حدیثیں نہیں، یا نانی اماں کی اسٹوریاں جو بچپن میں سنائی جاتی بچہ سو جائے، وہ کہانیاں نہیں، اور اولیاء کے نام پر جو کہانیاں گڑھی گئی ہیں کہ وہ، ارے جب منکر نکیر آئے، کہتے ہیں دھوبی کا انتقال ہو گیا، وہ دھوبی گیا قبر میں، تو وہاں منکر نکیر سوال کے لیے آئے، اور انہوں نے اس سے پوچھا اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے؟ اور وہ ڈر گیا، بالکل پریشان ہو گیا، اس سے جواب نہیں بن پا رہا تھا وہاں۔ تو لوگوں نے کہا تم کیوں نہیں جواب دے رہے ہو؟ اس نے کہا اصل میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا میں مرید ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں ان کا دھوبی ہوں، میں ان کے کپڑے دھویا کرتا تھا۔ تب فرشتوں نے کہا نعوذ باللہ، یہ بالکل بالکل گڑی ہوئی اسٹوری بتایا ہوں آپ کو یہ، اور اس کو لوگوں نے خوب پھیلا دیا ہوا ہے۔ اسٹوریاں پھیلانے والے امت میں کافی پیدا ہو چکے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے قصہ گو، کہانی سنانے والے، ایکسپرٹ، ماہرین، امت کے کذابین اور دجالین لوگ ہیں یہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب فرشتوں نے سنا منکر نکیر نے کہ یہ تو پیر صاحب کا جو دھوبی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے بڑی گستاخی کی کہ اس دھوبی سے ہم نے سوال پوچھ لیا تو پریشان کر دیا ہم نے اس کو، اور فوراً وہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح کی کہانیاں گڑھی گئی ہیں، اور لوگوں نے کتاب لکھ لی ہے، اور کتاب کا نام بھی رکھ دیا ہے کہ یہ نصاب ہے، تبلیغ کا نصاب ہے، یہ فلاں چیز کا نصاب ہے۔ اس میں ایسی ایسی جھوٹی خبریں، جھوٹی باتیں کہ ایک بڑے پیر صاحب گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر، قبر کی زیارت کرنے کے لیے اور سلام کرنے کے لیے۔ جب سلام کیا تو وہ دور سے جو ہے پہلے ہی سے اشعار پڑھ رہے تھے نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، جب میں آپ کی قبر کے پاس آؤں تو آپ جو ہے اپنا ہاتھ نکالیے تاکہ میں اس کو بوسہ دوں، اور بغیر بوسہ دیے تو میں جاؤں گا نہیں۔ اسی وقت قبر شق ہوئی، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیے جھوٹوں کی کہانیاں کیسے پھیلائی جا رہی ہیں، اسی لیے ان کو میں جھوٹا کہتا رہتا ہوں کہ یہ دین کے نام پر جھوٹ بولتے رہتے، اور انبیاء علیہ السلام کی گستاخیاں بھی کرتے رہتے، اور داڑھی پگڑی اور مونچھ مونڈ کر دکھانا چاہتے ہیں کہ ارے بہت با ادب ہیں، بڑے با اخلاق ہیں۔ ابھی بتاتا ہوں ان کے فراڈ آپ کو، آج بات آئی تو تھوڑی سی باتیں سن لیجیے آپ بھی۔ تو کہتے ہیں وہاں سے قبر شق ہوئی، اور اس میں سے ایک
خوبصورت ہاتھ نکلا جس کو اس فراڈ والے پیر نے جو ہے فوراً مسافہ کیا اس سے اور اس کو بوسہ دینے لگا. اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں پر 40,000 سے 70,000 لوگ کہاں موجود تھے؟ اس زمانے میں موجود تھے مسجد نبوی کے اندر. یعنی 40,000 سے 50,000 لوگ مسجد نبوی میں آ بھی سکتے تھے اس وقت. اور یہ بات کب کی ہے؟ یہ اب سے 1,000 سال پہلے کی بات ہے تقریباً. اور اس کہانی کو سچائی کا رنگ دینے کے لیے ایک اور کہانی گڑھی گئی. کہا کہ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مشاہدہ کیا نا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے ہاتھ نکلا، آپ کا اپنے ہاتھ نکالا اور مسافہ کیا. ان لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی تھے. توبہ توبہ معاذ اللہ. اور دوسروں کے لیے وہ ہاتھ کیوں نہیں نکلتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان اتنے مسائل کھڑے ہوئے، کتنے مسائل میں ان کو جواب سیکھنے جاننے کے لیے جانا پڑتا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو انہوں نے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ لیا کہ فلاں مسئلے پر کیا جواب ہے، فلاں مسئلے پر کیا جواب ہے، اور ہمارے درمیان اختلاف ہو رہا ہے. وہاں تو کبھی کوئی آواز نہیں ہے. معلوم ہوا کہ سب کہانیاں ہیں. انہی کہانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک نوجوان حج پر اپنی والدہ کو لے کے جا رہا اور راستے میں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اور انتقال کے بعد کیا ہوا؟ اس کی والدہ کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور اس کا بدن بھی سیاہ ہو گیا. تو وہ نوجوان کثرت سے درود پڑھتا تھا اور درود پھر پڑھنے لگا وہاں. اور اس کے بعد اس نے پکارا کہ میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور اب میں یہاں کیا کروں گا. اتنے میں کیا ہوا کہ بادل نے سایہ کیا سر پر اور وہاں سے ایک خوبصورت انسان آیا اور اس نے اس نوجوان کی والدہ کے بطن پر یعنی اس والدہ کے پیٹ پر نعوذ باللہ ہاتھ پھیرا. اس ہاتھ پھیرنے سے کیا ہوا؟ اس عورت کی جو کالی شکل تھی، چہرہ جو اور جسم اس کا جو سیاہ ہو گیا تھا، وہ نور سے چمکنے لگا. سنتے رہیے جھوٹوں کی کہانیاں. یہ مت کہیے کہ میں نے آپ کو روایت کر کے بتایا. جس کو انکار ہو ان کی کتاب کا صفحہ نمبر پوچھ لے، میں بتا دوں گا انشاءاللہ. اسی لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں جھوٹے، ہر مرتبہ جب کتاب چھاپتے ہیں نا تو کتاب کے کچھ اجزاء کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں تاکہ وہ صفحہ نمبر پکڑا نہ جائے. تو ان کی جو پرانی طباعت ہے اسے آپ لوگ خرید کے ایک بار رکھ لیجیے. پھر دیکھیے آپ جانیے کہ کتنے بڑے گستاخ ہیں. اب گستاخی والی بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنیے. کیا ہے وہ گستاخی کی بات؟ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے اس نوجوان کی والدہ کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تھا تاکہ اس کی ماں کا جو رنگ ہے وہ چمکنے لگے، اس پہ نور آ جائے، وہ کون تھا شخص؟ اس نے نوجوان سے کہا تم کیوں پریشان ہو تم؟ کہا میں سفر میں اکیلے ہوں اور میری والدہ ایسا ہو گیا، ان کی موت واقع ہو گئی، تو میں پریشان تو ہوں گئی. اور اس کے بعد کہا اب تم دیکھو تمہاری والدہ کا رنگ کیسے. اس کے بعد کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں پیغمبر ہوں تمہارا جس پہ تم درود بھیجتے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. یہاں سے اسٹوری بنا لی. یعنی گستاخی والی بات دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی اجنبی عورت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، بیعت کرنے کے لیے آتی تھی ایمان والی عورتیں. آپ نے کہا انی لا اصافح النساء، بیعت ہاتھ سے ہوتی تھی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ سے بیعت کرتے تھے.
آپ نے کہا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا، کسی اجنبی عورت کو کبھی آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ بیعت کی ان سے آپ نے مسافہ کر کے۔ اور یہاں پر کذابین کیا کر رہے ہیں؟ کذابین ثابت کر کے دنیا میں پھیلا رہے ہیں، گھر گھر پہنچا رہے ہیں پگڑی باندھ باندھ کر کے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ اجنبی عورت کے پیٹ پہ آپ نے ہاتھ لگایا۔ اب ایسی کتنی اسٹوریاں بھری ہوئی ہے کتاب۔ تو بہرحال بتانے کا مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب بشارت ہے، صراط مستقیم کی کتاب ہے، یہ جنت کی کتاب ہے، بتا رہا ہوں آپ سے۔ یہ کتاب لوح محفوظ کی ہے۔ اس کتاب کو چھوڑ کر کسی کی کتاب کو، کسی غیر نبی کی کتاب یا اس کے بیان کو ہمیں نہ نصاب بنانے کی اجازت ہے، نہ یہ کہنے کی اجازت ہے کہ اس کی تبلیغ سے جنت مل جائے گی۔ جنت ملتی ہے اللہ کے کلام پر عمل کرنے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے سے۔ یہ آپ کو میں اس آیت سے نکال کے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مشرکین ہیں عرب کے اور بالخصوص مکے والے، یہ آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ اہل کتاب سے ان کو کہیے ذرا پوچھ لیں کہ آپ کے متعلق ان کے پاس جو کتابیں ہیں، یعنی تورات و انجیل اور زبور وغیرہ، ان میں کیا تذکرہ آیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس لیے کہ جن کو ہم نے کتاب الہی دی ہے، اور یہاں مراد ہے تورات و انجیل وغیرہ، یعنی اہل کتاب کے جو علماء ہیں وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، کہا آج یہ مشرکین قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہیں، لیکن جس دن ہم ان کا حشر کریں گے اور ان کو جہنم کی منڈیر پہ لا کے کھڑا کریں گے، اس دن یہ اپنی براعت کا اعلان کریں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم اپنے معبودوں کو نہیں پہچانتے ہیں، ارے پروردگار ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ اس دن یہ روئیں گے، چلائیں گے اور گڑ گڑائیں گے، اور اگر سمندروں کے برابر یہ آنسو نہیں خون کی ندیاں بھی بہا دیں تو بھی ان کا عذر اللہ کہہ رہا ہے کہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس منظر کا آپ ایک یہاں تذکرہ کیجیے کہ جب ان کو جہنم کی آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو یہ کہیں گے اے کاش ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا میں، اور اگر لوٹا دیا جائے ہم کبھی بھی اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم ایمان والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہرگز نہیں لوٹایا جائے گا، تمہارے پاس میں نے پیغمبر بھیج دیے، اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنی کتابیں اتاری، دلائل بیان کیے، اپنی حجت تم پر تمام کر دی، میں نے کوئی کمی نہیں کی، لیکن تم نے خود شرک اور کفر کیا، میرے نبیوں کو جھٹلایا، میری آیتوں کا انکار کیا، اور اپنے آپ کو تم نے خود جہنم کے حوالے کیا ہے، اور اب تم جہنم کے عذاب کو جھیلو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسی موقع پر جب قیامت کے میدان میں یہ کھڑے ہوں گے تو رب العالمین ان سے کہے گا ارے جو تمہیں ابھی دکھ رہا ہے سب یہ عذاب وغیرہ اور یہ جو قیامت کی تباہیاں ہیں اور یہ سامنے جہنم ہے، یہ حق ہے یا اس میں بھی کچھ شک ہے تم کو؟ کہیں گے پروردگار نہیں نہیں مان لیا، قالوا بلا وربنا، اپنے رب کی کہیں گے یقیناً یہ برحق ہے، یہ سارا عذاب ہمارے رب کی قسم کھا کر ہے، قسم کھا کر کے وہ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے مان لیا نا کہ یہ برحق ہے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ جہنم تمہارے سامنے ہے، اب تم جہنم میں جاؤ اور وہاں جا کر کیا کرو؟ مزے کرو۔ اس کو کہا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تم عذاب چکھو۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، کہا آپ صبر سے دعوت کا کام کرتے رہیں اور جان لیں کہ دعوت کا کام صبر کے بغیر نہیں ہوگا۔
سارے انبیاء علیہ السلام کو اسی بات کی تلقین اللہ کہہ رہا میں نے کی، اور آپ کو بھی اسی بات کی تلقین ہے۔ آپ کا کام لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں زمین والے ہدایت، سب کے سب ہدایت پا جائیں اور سب کے سب توحید پرست ہو جائیں، کہا یہ نہیں ہوگا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی ملکیت، وہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا، آپ وہ کام کیجئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے لوگ ایمان لا ہی لیں، اور یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ معجزات جو ہے لا کے دکھائیے، کہا تو اگر آپ کے پاس قدرت ہے تو آپ زمین میں ایک سرنگ بنا لیجئے، یا آسمان کی طرف آپ ایک سیڑھی تیار کر لیجئے، اور ان کو کوئی معجزات لا کے دکھا دیجئے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا والوں تم جان لو کہ کسی نبی کے اختیار میں معجزے کا لانا اور پیش کرنا کبھی بھی ہم نے نہیں دیا۔ سارے معجزات اللہ کی قدرت میں اسی کے پاس ہے، وہ جب چاہتا ہے جو معجزہ چاہتا ہے اپنے جس نبی کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ مشرکین کے مشورے پر وہ معجزہ نہیں دے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں سارے لوگ ایمان لے آئے، کا ایسا بھی نہیں ہوگا۔ آپ دعوت کا کام کیجئے، جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اور جو ہدایت قبول کرنا چاہے گا وہ ہدایت قبول کر لے گا۔ اس کے بعد آپ پیغام پہنچا دیجئے، اور پیغام پہنچا کے آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی، آپ ہمارے پاس آ جائیں گے، جس طرح پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین سے کہا کہ یہ مشرکین جب ان کو ہم کسی سخت پریشانی میں گھیرتے ہیں، جیسے ہی سمندر میں گئے اور وہاں پہ طوفان آنے لگا، تیز آندھی آتی ہے، تو یہ کس کو پکارتے ہیں؟ اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں۔ وہ مکے میں کعبہ کے اندر جو 360 بت سجے ہوئے، ان کو یہ پکارتے ہیں؟ کہا ان کو وہ نہیں پکارتے۔ لات و منات کو پکارتے ہیں؟ نہیں، ان کو نہیں پکارتے۔ حبل کو پکارتے ہیں؟ نہیں پکارتے۔ اور فرشتوں کی پوجا کرنے والے، ستاروں کی پوجا کرنے والے، ان کو پکارتے ہیں؟ نہیں، اس موقع پر یہ رب العالمین کو پکارتے ہیں اور توحید کا اقرار وہاں کرتے ہیں۔ اور جب رب ان کو نجات دے دیتا ہے، وہاں سے ہواؤں کو روک لیتا ہے، طوفان سے ان کو بچا لیتا ہے، اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جو اقرار کیا تھا وہاں پر، اس اقرار سے یہ منحرف ہو جاتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ذکر کیا کہ ہم نے جو پچھلی امتیں بھیجی، ہم نے ان کو بہت سی آزمائشوں میں مبتلا کیا، نعمتیں بھی دی اور بیماریاں بھی دی، بھوکمری سے بھی ان کو آزمایا اور بیماریوں اور پریشانیوں سے بھی آزمایا، تاکہ وہ ہماری طرف پلٹیں۔ لیکن ان لوگوں نے سرکشی کی اور وہ شیطان کی پیروی کرتے رہے۔ جب وہ یہ کرتے رہے اور جو ہم نے نعمتیں ان کو دی، ان کے استعمال میں انہوں نے تمرد کیا، بہت زیادہ سرکش ہو گئے، تو ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے اور کھول دیے۔ اس کے بعد ان کو اچانک ہم نے عذاب میں گھیر کر پکڑ لیا، اور پھر انہیں کوئی بھی بچانے کے لیے وہاں نہیں آیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم پر کوئی بھی عذاب کبھی بھی آئے، رب کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر جہاں تک میری اپنی بات ہے، میں صرف اللہ کا ایک رسول و پیغمبر ہوں، بس میں رب العالمین نہیں ہوں۔ کائنات میں تصرف یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، میری قدرت نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا آپ اعلان کر کے کہیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں ہیں، نہ مجھے غیب کا علم ہے، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اللہ کی وحی اور احکام کا پیروکار ہوں۔ تم لوگ بھی اللہ کی نازل کردہ وحی کی پیروی کر لو، تبھی تمہاری نجات ہوگی۔ اور اس کے بعد مشرکین کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو قریش کے سردار تھے، کہ یہ آپ کے پاس جو بلال حبشی، صہیب رومی، اور وہ صحابہ جو مکے میں جن کو غلام بنایا گیا تھا، وہ لوگ ایمان لے آئے تھے، کہا یہ جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا، آپ ان کو اپنی بس نہ بیٹھائیے۔ جیسے عمار بن یاسر وغیرہ جو ہے وہ مالدار نہیں تھے،
کمزور تھے مالی لحاظ سے، اور جو ایک حیثیت ہوتی ہے دنیا کے اندر جاہو جلال اور مال و منال والی، وہ نہیں تھی، تو کہتے تھے یہ عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، اور اس کے بعد یہ جو ہے بلال اور صہیب رومی، ابن مسعود، یہ کمزور لوگ، یہ غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں آپ ان کے درمیان ان کے ساتھ بیٹھنے پر جو ہے نا ہمیں شرم آتی ہے، آپ ایسا کیجئے کہ آپ ان کو اپنے یہاں سے نکال دیجیے، ہم جب آیا کریں ہمارا شاندار استقبال ہونا چاہیے، اور ہمارے ساتھ غریبوں کو اور فقیر لوگوں کو بیٹھنے سے آپ منع کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت اتاری، کہا آپ ان کو اپنے پاس سے، اپنی مجلسوں سے کبھی مت دور کیجیے گا، یہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، اور رب کے لیے یہ آپ کے پاس اس کا دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کے حساب کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ دعوت پہنچائیے، جسے ایمان لے آنا ہے لے آئے، نہیں لانا ہے نہیں لے آئے، زبردستی نہیں ہے، زبردستی دعوت یہاں کسی کے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ میرے بندے جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں اور دنیاوی حیثیت کے لحاظ سے یہ غریب اور فقیر یا کمزور ہیں، یہ جب آئیں تو آپ خوش دلی کے ساتھ ان کا استقبال کیا کیے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، آؤ تمہارا استقبال ہے، تم پر سلامتی نازل ہو، رب نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا ہے، کہا یہ کہہ کہ آپ استقبال کیجئے ان کا، اور ان کو آپ نصیحت کرتے رہا کیجئے، اور اس کے بعد ایک عظیم الشان آیت آ رہی ہے، آپ اس پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ پتہ چلا کہ شریعت کی باتوں میں لیپا پوتی نہیں کرنی چاہیے، وضاحت سے بات کرنی چاہیے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل، یہ توحید ہے اور یہ شرک، یہ ایمان ہے اور یہ کفر ہے، یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے، یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے، چہرے دیکھ کے نہیں بات کرنا ہے کہ فلاں صاحب آئے بہت بڑے باس ہیں، اسی ہاں نہیں نہیں وہ ہلکا ہے معاملہ، آپ کرتے رہیے کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیجیے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے سود کھانے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، یہ تلقین نہیں بتائی گئی ہے کہ آپ ان کے لیے تعبیر تلاش کیجیے، نہیں، آپ بتائیے کہ جو ایسے ایسے کام کریں گے وہ مجرمین ہیں وہ، اور مجرموں کے اجرامی اعمال کا بیان لتستبینا بالکل واضح ہونا چاہیے کہ یہ راستہ شرارتی لوگوں کا ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کا راستہ ہے، اور یہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے، جس کو جنت کا راستہ چاہیے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام اور علماء کرام کے راستے کو اپنا لے، اور جس کو جہنم چاہیے اس کے لیے شیطان کا راستہ، ابو جہل اور ابو لہب کا راستہ، فرعون اور حامان اور قارون کا راستہ، اور ثقلین کے تمام بدماشوں کا راستہ، وہ ان کے لیے، جس کو جہنم چاہیے جہنم لے لے، اور جس کو جنت چاہیے تو جنت کے راستے پر آ جائے، کہا اس طرح کھول کھول کے باتوں کو بیان کیجئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے علم کی کشادگی کو تم لوگ جانو، اور قرآن مجید کے وہ مقامات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کو بیان کیا، ان میں ایک مقام یہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور آج کتنے قبر پرست ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں، کون سی صفت؟ علم غیب کی صفت، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک کیے ہوئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھی کیے ہوئے ہیں، اور بہت سے اولیاء کو بھی کیے ہوئے ہیں، زندہ ولی مردہ ولی جس کو دیکھو سب لوگ علام الغیوب انہوں نے سب کو بنا دیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی
سری آیات اور نصوص کے خلاف کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ غیب کی چابیاں تو صرف اسی کے پاس ہے، اسی کا مطلب ہے کسی اور کے پاس نہیں، اسی لیے اندہو کا جو کلمہ ہے اس کو پہلے لایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور کیا کہا؟ اللہ کا علم جاننا چاہتے ہو؟ یعلم ما فی البر والبحر، خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہے سب کو وہ جانتا ہے۔ دنیا میں کوئی مشین ہے یا کوئی تھرمامیٹر ہے، کوئی آلہ پیدا ہوا ہے جو بتا دے کہ سمندر میں جتنا پانی ہے وہ کتنے لیٹر ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان میں کتنے پتے ہیں؟ زمین میں کتنی مٹی ہے، کتنے ٹن؟ پہاڑوں کا وزن کتنا ہے کوئی مشین جو بتا دے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اب دیکھیے، آپ کہہ رہا ہے وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی جو گرتا ہے کسی بھی درخت سے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور زمین کی تہوں میں، زمین کی تاریکیوں میں ایک دانہ بھی کہیں ہوتا ہے، چاہے وہ سوکھا ہو یا تر ہو، سب کا سب ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو رب العالمین جان رہا ہے، تبھی تو اس نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا ہے۔ یہ اس کے کشادہ علم کی مثال اللہ نے حقیقت یہاں پر بیان کی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا کشادہ علم، تم جان لو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دھمکی دی، کہا لوگو تم اللہ کی پیروی نہیں کرنا چاہتے ہو، اگر وہ تم کو عذاب دے دے تو اس کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے؟ لہذا رب کی طرف پلٹو۔ اور اس کے بعد کہا آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر تم پر تمہارے اوپر سے یا آسمان کی طرف سے عذاب نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، اور یا تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھا دے اور ایک کی طاقت دوسرے کو چکھائے۔ جب یہ آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذ بوجہک، پہلا جو ٹکڑا ہے کہ تمہارے اوپر سے آسمان سے عذاب اتارے، آپ نے کہا اعوذ بوجہک، اور اس دعا کو اللہ نے قبول کر لیا کہ اس امت پر آسمانی عذاب نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد نیچے سے کوئی عذاب، یعنی زلزلہ آ جانا یا زمینی طوفان آنا، یا کسی کو یا پوری امت کو، افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی والی بات صحیح نہیں ہے، افراد کی نہیں یا چند لوگوں کی نہیں، مجموعی لحاظ سے امت کو زمین کے اندر دھسایا نہیں جائے گا جیسے قارون کو کیا گیا، اور بہتوں کے ساتھ یہ ہوا۔ پوری امت کو غرق نہیں کیا جائے گا جیسے قوم نوح کی پوری امت کو ختم کر دیا گیا، ڈبو کے اللہ تعالیٰ نے مار دیا، سوائے ایمان والے بچے۔ تو آپ نے کہا اعوذ بوجہک، اے اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ دو آگے کیا ہوا؟ آگے اللہ نے جب یہ آیت اتاری، اور یا تو وہ تمہیں آپس میں الجھا دے، یعنی آپس کے اختلافات، لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدال تک پہنچے۔ یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں جب آپ نے اللہ تعالی سے فریاد کی، یہ جو عذاب ہے اس کے بارے میں فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ آج آپ دیکھیے، اور پوری تاریخ دیکھیے، آپ امت کی تاریخ پڑھیے کہ مسلمانوں کے آپس میں کتنے جھگڑے، لڑائیاں، اختلافات، جنگ و جدال، اور بلکہ خون کی ندیاں بہ چکی ہیں آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ شریعت کے احکام کی پیروی نہیں کریں گے
تو شیطان کی پیروی کریں گے. اور شیطان کا تو کام ہی ہے لوگوں کو لڑانا، الجھانا اور قتل کروانا، تاکہ قتل ہونے کے بعد ان کی تعداد بھی کم ہو، ان میں نفرتیں بھی جاگیں، اور ان کے اندر انتقام کی آگ بھی بھڑکتی رہے. پھر وہ نسلاً بعد نسل ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، اور اس کے بعد جہنم کی تیاری بھی کرتے رہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ عذاب کی 3 شکلیں ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم کسی کو دیکھو یا کچھ لوگوں کو دیکھو کہ وہ اللہ کی آیتوں کے متعلق ایسا موقف اختیار کر رہے ہیں جس کا تعلق بحث و جدال اور ٹکراؤ سے، آپس میں لڑنے سے ہے، سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں، صرف بحث برائے بحث کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کو لے کر یا قرآن کریم یا احادیث کو لے کر، کہا کہ آپ ایسے لوگوں سے اعراض کیجئے، دوری اختیار کر لیجیے، یہاں تک کہ وہ اپنی اس حرکت سے توبہ کر لیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کی تباہی کا ذکر کیا اور کہا کہ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال میں مرہون کر دیا جائے گا، اس کے اپنے اعمال میں انسان پھنس جائے گا اور اسی کے اعمال کا حساب اس سے لیا جائے گا، اور حساب کے مطابق پھر اس پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. کہا اس لیے اپنے اعمال کا محاسبہ خود کرتے رہو، اپنا حساب خود لو قبل اس لیے کہ تمہارا حساب میں لو. یہ آگے بتایا اور کہا قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. اللہ تعالی کا کلام، اس کا قول، اس کی بات ہی برحق ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن سارے فیصلے حق کے مطابق کر دیے جائیں گے، اور وہ علام الغیوب اور عالم الغیب والشہادہ ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا، جو کہ بت بھی پوجتے تھے ان کی قوم کے لوگ، اور کیا کرتے تھے، ستاروں کی پرستش بھی کرتے تھے. انشاءاللہ اگلا درس اس مناظرے اور ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے بیان سے کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب جلیل ہم لوگوں کو اپنی کتاب کا علم عطا فرمائے، شریعت کو سمجھنے کی اور شریعت پر اللہ کی رضا کے مطابق چلنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم کو ہمارے تمام اعمال میں عظیم اخلاص عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.